نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم۔ ایک بھائی ہیں شعیب کریم، انہوں نے کافی دن پہلے ایک مسئلہ پوچھا اور آج پھر اسی سوال کو ریپیٹ کیا۔ کہتے ہیں کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں یہ سلیوری سسٹم جو ہے، یہ غلامی کا جو سسٹم اور نظام ہے، اس کی وضاحت میں جو ہے وہ جاننا چاہتا ہوں کہ غلام اور لونڈی وہ اپنے مالک پہ اس کے کیا حقوق ہیں اور مالک کے اس پر کیا حقوق ہیں، اور جیسے مرد لونڈی رکھتا ہے کیا اسی طرح مسلم عورت بھی غلام رکھتی ہے؟ تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا آنے والے وقت میں غلام اور لونڈی کا تصور یہ قائم ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ کیسے ہو جائے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ جہادی قافلے اگر آج اسلامک اسٹیٹ اور ریاست سے نکلنا شروع کر دیں اور وہ یرغمال بنائیں اللہ کے دشمنوں کو، جیسے کہ فلسطین کو اسرائیل نے یرغمال بنایا ہے، جیسے فلسطینوں کی عورتیں اور بچیوں کو اسرائیلی اٹھا کے لے جاتے ہیں، اسرائیلی یہودیوں میں اور مسلمان مجاہدین میں فرق کیا ہوگا اس کو سمجھ لیں۔ اسرائیل کر رہا ہے سینہ زوری فلسطین کی اپنی زمین پہ، انڈیا کر رہا ہے سینہ زوری کشمیر کی اپنی زمین پہ۔ انڈیا کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے کشمیر کو منانے کے لیے، مسلمانوں کے پاس ایجنڈا یہ ہے کہ ہم برابری اور عدل کے حقوق دیں گے۔ اگر اسلامی خلافت قائم ہو جاتی ہے، پھر یہ میری بات ہے، اب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسلامی خلافت قائم ہو، عدالت کا نظام مسجدوں میں شفٹ ہو جائے، مسجد کا امام قاضی مقرر ہو جائے، خلیفہ وقت وہ امام ہو، وہ خطیب ہو، وہ لوگوں کو دین کا داعی ہو اور اللہ کے اتارے گئے فیصلوں کے مطابق وہ دنیا کو چلانے کی کوشش کرے، وہ لوگوں میں عدل اور برابری کا نظام رائج کرے، وہ بچوں اور بچیوں کے وظائف جاری کرے، وہ بوڑھوں کے وظائف جاری کرے، اور اس نظام کو رائج کرنے کے بعد جہادی قافلے نکالے دنیا کی طرف۔ اب کیا ہوگا؟ غیر مسلموں کو پہلے لیٹر لکھے جائیں گے، جنہوں نے لیٹر پہ قبول کر لیا دین کو کہ ٹھیک ہے بھائی، جرمنی والے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمیں آپ آ کے بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا تھا۔ یہاں سے کچھ قضات جائیں گے وہاں پہ، یہاں سے کچھ حفاظ، کچھ علماء خطبہ جائیں گے وہاں پہ، وہ ان کو بتائیں گے بھائی ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ دنیا کو چلانے والی ایک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے یہ مسائل ذکر کیے ہیں، طلاق کے یہ مسائل ذکر کیے ہیں، سالانہ ایک دفعہ حج ہوتا ہے، 12 مہینوں میں جب چاہو عمرہ کر سکتے ہو، بچوں کے یہ حقوق ہیں، زانی کی یہ سزا ہے، چور کی یہ سزا ہے، ڈکیت کی یہ سزا ہے۔ اسی طرح پھر حقوق بھی بیان کیے جائیں، پھر عدالتی نظام کو واضح کیا جائے، پھر وراثت کے نظام اور قانون کو واضح کیا جائے، ان کے سامنے دین کو رکھا جائے، وہ دین کو قبول کر لیں۔ تو ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو آپ کے ساتھ جنگ کرنی ہے، آئیں ہمارے ساتھ میدان میں فیصلہ ہوگا، اگر ہمارے بھگوان سچے ہیں تو ہم جیت جائیں گے، اگر تمہارا رحمان سچا ہے تو تم جیت جاؤ گے، اگر تم زیادہ عقیدے پہ قائل اور پکے اور ڈٹے ہو پھر تم جیت جاؤ گے، اگر ہمارا عقیدہ اعتقاد زیادہ ہمارے لوگوں میں سرایت کر چکا ہے تو ہم جیت جائیں گے۔ ایسے میں کیا ہوگا؟ مقابلہ ہوگا میدانی جنگ میں۔ اب جب میدانی جنگ میں مقابلہ ہوگا تو وہاں پہ مسلمان اگر غالب آتے ہیں تو ان کے وہ جو جنگی مسلمانوں کے خلاف وہ فوجی آئے ہوں گے وہ قیدی ہو جائیں گے، وہ ہمارے غلام ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح اگر ان کے ساتھ بچے آئے ہیں تو وہ ہمارے غلام ہوں گے، اسی طرح اگر ان کے ساتھ خواتین آئی ہیں تو وہ ہماری غلام ہوں گی، ہماری لونڈیاں ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ اب ان لونڈیوں کو مسلمان، ان کے درمیان مسلمان مجاہدین کے درمیان وقت کا خلیفہ، وقت کا قاضی، علاقے کا گورنر وہ تقسیم کرے گا۔ اب کسی کے حق میں کسی کے پاس 2 آ جاتی ہیں، وہ تقسیم کار جیسے ہوتی ہے، کسی کے پاس 1 آ جاتی ہے، کسی کے پاس 4 آ جاتی ہے، اسی طرح ہر بندے کو 1-1 2-2 غلام مل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان غلاموں اور لونڈیوں کو استعمال یہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، لونڈی کے ساتھ یہ جسمانی تعلقات قائم کر سکتا ہے بغیر نکاح کے۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر لونڈی سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ولد الزنا نہیں کہلائے گی،
بلکہ وہ اس کے مالک کی اولاد کہلائے گی. ٹھیک ہو گیا. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ابو حنیفہ تھا. ٹھیک ہے بھائی. تو اس مطابق یہ تعلقات قائم ہو گئے. اب مرد کے تو تعلقات قائم ہو گئے, کیا عورت کے بھی تعلقات قائم ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. عورت کے تعلقات کیوں نہیں قائم ہو سکتے؟ کیونکہ اسلام میں اولاد اور نسب کا معاملہ یہ بڑا سخت رکھا گیا ہے, بڑا واضح رکھا گیا ہے, بڑا صاف شفاف رکھا گیا ہے. عورت کے بطن سے نسل جاری ہوتی ہے, ادھر مرد کی پشت سے نسل جاری ہوتی ہے. تو لہذا عورت اپنے ایک شوہر کے علاوہ ایک وقت میں نہ دوسرا شوہر رکھ سکتی ہے نہ دوسرا غلام رکھ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورت کو پاک چلن صاف ستھرے کردار کی مالک بننے کا حکم دیا ہے, تزکیہ نفس کا باقاعدہ طور پہ ضابطہ نازل کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے گی. ہاں اس کا شوہر جو ہے وہ کمزور ہے, اس کے شوہر میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو مطمئن کر سکے. ٹھیک ہے. اس سے کوئی کمزوری یا مسئلہ یا بیماری ہے تو وہ اپنے والدین کو کہے گی, پھر وہ ایسے میں خلا کا تقاضا دائر کرے گی, اس سے آزادی لے گی, کسی صحت مند مرد سے شادی کر لے گی. اب سمجھ آئیے بھائی. اس صورتحال میں یہ طریقہ ہوتا ہے. جہاں پہ آپ کو نہیں سمجھ آئی آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ لیں. آپ کا دوسرے سوال کا جواب بھی اسی کے اندر ہو گیا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ دوسرے سوال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو غلام اور لونڈی موجود تھے وہ کس قسم کے غلام تھے؟ وہ پکے غلام ہوتے ہیں بھائی, انہوں نے ٹوٹل ان کی غلامی کرنی ہوتی ہے. ہر وہ جائز امر اور حکم جو مالک دے اس پہ انہوں نے عمل کرنا ہے. اب مالک کہے کہ تم نے زنا کرنا ہے تو پھر نہیں, یعنی کہ مالک خود اپنی لونڈی کو استعمال کر سکتا ہے, لیکن مالک اپنی لونڈی کو کسی دوسرے سے استعمال کروائے تیسرے سے, یہ غلط ہے. مالک اپنی لونڈی کا نکاح کر سکتا ہے لیکن اپنی لونڈی کو غلط کام میں استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا بھائی. تو یہ طریقہ کار ہے. جہاں پہ سمجھ نہیں آئی وہاں پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. بارک اللہ فیک.